السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ایمان والے ہیں اور ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ہر شخص دنیا کا کامیاب ہونا بھی چاہتا ہے۔ تو کامیابی جو ہے وہ سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے مطابق اپنے ہر عمل کو بنا لیں۔ جس شعبے میں ہم ہیں، چاہے وہ شعبہ تجارت کا ہو، چاہے وہ شعبہ دکان کا ہو، چاہے وہ شعبہ ملازمت کا ہو، جس شعبے میں انسان ہے اس شعبے میں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کو پہچان کر اگر ہم اس شعبے میں لگیں گے تو وہی شعبے میں رہنا ہمارے لیے دین بن جائے گا۔ تو ہمارے عزیز و اقارب میں بہت سارے بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی عیادت بھی کر لیں اور یہ عیادت کرنا ہمارے لیے ثواب بن جائے، چونکہ ایک مومن کے لیے ہر عمل ثواب بن سکتا ہے، دین بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کا رخ صحیح ہو، اس عمل کا رخ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی عیادت بھی کر لیں اور اس کی مزاج پرسی بھی کر لیں اور وہ ہمارے لیے دین کا ذریعہ بھی بن جائے، اس پر ہمیں ثواب بھی مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے، تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، اور ان تعلیمات کے مطابق ہم عیادت کریں۔ چنانچہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ! اس کو ذہن میں رکھ کر اور اس حدیث کا استحضار کر کے اگر ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ 70,000 فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے عمل سے بیمار کو پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہاں جائے اور مزاج پرسی کرے اور جلدی سے واپس آ جائے۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر بالکل بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے عمل سے اور ہمارے اتنی دیر بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو سخت آرام کی ضرورت ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو اس سے تو اسے اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ گئے ہیں ثواب کمانے کے لیے، لیکن وہاں جا کر ہمارے عمل سے اس بیمار کو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا عمل دین نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہمارا عمل تو غلط ہو گیا، دین کے خلاف ہو گیا۔ تو اس لیے اس کے پاس جا کر مزاج پرسی کریں اور واپس آ جائیں۔ لیکن اگر بیمار ایسا ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے رہنے سے اس کو اور زیادہ سکون ملتا ہے تو پھر زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس دعا کو اپنے مریض پر دم کر کے پھونک دیتا ہے 7 مرتبہ، کہ جو شخص اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض پر دم کر دے تو اس کو ضرور شفا ملے گی، اور اگر موت ہی کا وقت آ رہا ہے، اس کا آخری وقت آ گیا، تو پھر تو اس کی موت ضرور آئے گی۔ لیکن اگر موت کا وقت نہیں آ رہا ہے تو چاہے کتنی بڑی بیماری ہو، کتنی مہلک بیماری ہو، کتنے ہی ڈاکٹروں نے آس لگانی بند کر دی ہو اور امیدیں توڑ دی ہوں، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آ رہا ہے اور اس دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو ضرور اس کو شفا ہوگی۔ دعا بہت مختصر ہے،
ہر ایک کو یاد کر لینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ بہت ہی بڑی بیماری ہو تبھی اس دعا کو پڑھا جائے، ہلکی پھلکی بیماری بھی ہے تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا جائے، چونکہ حدیث میں اس کی تعلیم ہے اور حدیث پر عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور پھر کوئی بیماری چھوٹی نہیں، کوئی بیماری بڑی نہیں، بعض چھوٹی بیماریاں بھی بڑی بن جاتی ہیں، اور اس میں بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کسی بیماری کو نہ چھوٹا سمجھا جائے اور کسی بیماری کو اتنا بڑا بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے شفا ہی نہیں ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے شفا دینا۔ دوا تو ایک سبب ہے، اسی طریقے سے یہ دعا بھی ایک سبب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ موت کے علاوہ اس کو ضرور شفا ملے گی، تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ دوا سے شفا ملے یا نہ ملے، ڈاکٹر کے کہنے سے شفا ملے یا نہ ملے، آپریشن کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس عمل کو کر رہا ہوں تو ضرور میرے بیمار کو، میرے مریض کو ضرور شفا ملے گی، تو انشاءاللہ ضرور شفا مل جائے گی۔ تو دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس دعا کو ہم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بیمار پر دم کر دیں، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔